اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان اقدامات سے پاسپورٹ آفس کی جو استعداد کار ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور یہ سب معاملات اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ان مسائل کا مستقل بنیادوں کے اوپر خاتمہ ممکن ہو سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسٹیٹ آف دا آرٹ امیگریشن پاسپورٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اسی موقع پر ڈی جی پاسپورٹ نے خطاب بھی کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے خطاب کیا ہے، اسی تقریب میں آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محترم محسن نقوی صاحب، چیئرمین نادرا صاحب، راجہ رفعت صاحب، ایوب چودھری صاحب، چیف کمشنر اسلام آباد اور میرے بھائی آئی جی اسلام آباد، السلام علیکم۔ سر الحمدللہ سب سے پہلے تو سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں سر، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان تمام جتنے امپلائیز ہیں پاسپورٹ کے، ان کے بیہاف پہ میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس در پہ ایک اپنی باقاعدہ ایک ویژن دیکھا آپ نے۔ سر ہم آپ کی ویژن کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کی اسپیڈ کے مقابلے میں سر، لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور کی ہے سر، اور یہ کوشش سر جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی سر، آپ کو دن بدن بہتری نظر آئے گی سر، اور اس میں یہ تمام عملہ جنہوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے سر۔ رمضان کے مہینے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے سارے عملے سے، میں نے گزارش کی کہ بیک لاگ تقریباً سر 15 سے 16 لاکھ تھا سر، اور یہاں پہ نہ ہمارے پاس مشینیں تھیں، ٹوٹل 8 پرنٹر تھے سر، وہ بھی 2004 کے لیے ہوئے تھے سر۔ اس کے بعد لیمینیشن کے کرائسز آئے، فائنینشیل کنسٹرینٹس بہت زیادہ فائنینس ڈپارٹمنٹ نے دکھایا سر، پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے بعد سر ہم نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی، کوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال تک سر فورن مشن پہ جو ہمارے امپلائیز تھے ان کی سیلریاں پے نہیں ہوئی تھی سر۔ الحمدللہ سے سر آج ہم اپنی کیپیسٹی پہ واپس آ گئے ہیں سر۔ ہم نے 20 پرنٹرز امپورٹ کیے چھوٹے والے سر، اور 6 ہم بڑے کرنے جا رہے ہیں، اور 2 ای پاسپورٹس کے سر انشاءاللہ تعالی بائی جنوری ہمارے پاس وہ مشینری پہنچ جائے گی سر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگ جو اس آفس میں موجود ہیں، خاص طور پہ آپ کے ڈی جی صاحب، ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہم یہ تقریب کر رہے ہیں، پاکستان میں پاسپورٹ بیک لاگ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے آپ سب کی کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو آیا ہوں اس دن آ رہا ہوں جب ہمیں لوگوں کو خوشخبری دینے کو، ہم ورنہ جب پاسپورٹ آفس میں گئے تھے یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا، جو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ 6 مہینے میں پاسپورٹ نارمل ارجنٹ دونوں نہیں مل رہے تھے، تو یہ بہت بڑا۔ اور ابھی میں ریسنٹلی جو میں نے پچھلے ہفتے میں نے وزٹ کیے ہیں، الحمدللہ نہ صرف پاسپورٹ اور نادرا دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہوگا، اور آپ کو وہ جو جس مقصد کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، کوئی چیز ہے، وہ آپ کو امیڈیٹلی اور ملے گی جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ جس طرح ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے، اگر صرف میرے بس میں ہو تو میں آج اتھارٹی اعلان کر کے جاتا، لیکن کیونکہ اس میں بہت سارے محکمے اور انوالو ہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اس ادارے کا سلوشن صرف ایک ہے، وہ بیساکھیاں اسی صورت میں ختم ہوں گی جب یہ اتھارٹی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو کسی نہ کسی فارم میں اتھارٹی ضرور بنوائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتھارٹی کے بغیر، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی سال 2 سال کی تنخواہیں نہیں جا رہی تھیں، آپ کو اگر
آرڈر بھی کرنی ہے چیزیں تو آپ کو ایک پورا محکموں کو فائلوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریپڈلی اسی صورت میں ختم ہوگی اگر یہ اتھارٹی بنے گی, اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تیسری چیز جو میں پبلک کے لیے اناؤنس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ تقریباً 14 سے 16 شہر ہیں جہاں پہ نادرا کے 24 آورز کے دفتر ہیں جو 24 آورز کھلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سروس اویلیبل ہوتی ہے. ہم ودن 7-8 ڈیز وہاں پہ اپنے پاسپورٹ کے کاؤنٹرز بنا کے لوگوں کو ان 16 شہروں میں یا 14 شہروں میں فوری طور پر 24 گھنٹے پاسپورٹ کی فیسلٹی دے دیں. اس کے بعد اسلام آباد میں آپ کا جو اپنا دفتر ہے اس کو فوری طور پر 24 گھنٹے کا دفتر کر دیں گے. لاہور میں ہمیں اور باقی جگہوں پہ ہمیں ماڈل آفس بنانے کی ضرورت ہے. کراچی میں بھی جگہ ہم نے ڈسکس کی ہے آلریڈی. میں نے نیسپاک سے بھی بولا ہے وہ اس کے اوپر ڈیزائن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے. اور لاہور میں اور باقی بڑے جو شہر ہیں ہمارے کیپٹل پروونشل کیپٹل اور اسلام آباد میں ہمیں اپنے ماڈل سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے جو ہمیں امید ہے کہ ہم جلد بنائیں گے. جو مافیاز پاسپورٹ آفس کے باہر ہوتے ہیں ان کے خلاف FIA میسو کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور وہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا اور اس مافیا کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کا اور FIA کا ایک کلوز کوآرڈینیشن بڑا ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. باقی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ سب صورتیں ہم اس صورت شروع کریں گے جب آپ کی اپنی اتھارٹی بن جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ میں آپ کے پاس دفتر میں